اسلامی تاریخ میں امام کا مقام بہت ہی اہم ہے اور اس بات پر مختلف مکاتب فکر کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا جانشین اور امام مقرر کیا اور اس کے بارے میں مختلف عقائد کیا ہیں۔ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اسماعیلی یا آغا خانی فرقے کے مطابق امام کون ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ 12 امام اور 12 خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو 12 کے عدد میں منحصر کیا ہے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ مسلمانوں کی بہت ساری کتب میں 12 خلفاء کا ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ نقبائے بنی اسرائیل کی طرح میری امت کے بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ عبد الملک نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 امیر و خلیفہ ہوں گے۔ جابر کہتے ہیں دوسرا کلمہ میں نے ٹھیک سے نہیں سنا، لیکن بعد میں میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے کہا وہ جملہ جو تم نے نہیں سنا وہ یہ تھا کہ وہ تمام خلفاء قریش سے ہوں گے۔ مسلم نے بھی اس حدیث کو 8 سندوں کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور ان میں سے ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے، ایک مرتبہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف ہوا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یہ دین الہی 12 خلفاء تک عزیز اور غالب رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ میں نہ سن سکا کیونکہ صدائے مجلس سننے سے حائل ہو گئی تھی، لیکن میرے پدر بزرگوار نے کہا وہ جملہ یہ تھا، یہ تمام 12 خلفاء قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کو مختلف مضامین کے ساتھ اہل سنت کی اہم کتابوں میں کثرت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں میرا ایک جانشین و امام ہوگا جو مال و ثروت کو ناپ و تول کے ساتھ تقسیم کرے گا نہ گنے گا۔ ابو سعید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری حدیث نقل کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلفاء اور ائمہ میں سے ایک خلیفہ و امام وہ ہوگا جو مال کو مٹھی سے تقسیم کرے گا نہ کہ امام زمانہ کے بارے میں فاضل نووی شارح صحیح مسلم مذکورہ حدیث کی لغت حل کرنے کے بعد لکھتے ہیں سونا اور چاندی کی اس قسم کی تقسیم کا سبب یہ ہے کہ اس وقت ان امام زمانہ کی وجہ سے کثرت سے فتوحات ہوں گی جن سے غنائم اور مال و ثروت فراوانی سے حاصل ہوگا اور آپ اس وقت اپنی سخاوت اور بے نیازی کا اس طرح مظاہرہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سنن ترمذی و ابی داؤد میں ایک حدیث کے ضمن میں اس خلیفہ کا نام مہدی مرقوم ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کو سنن ترمذی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے میرا ہم نام جانشین ظاہر ہو کر عرب پر مسلط نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نووی کہتے ہیں ترمذی نے اس حدیث کو صحیح جانا ہے اور سنن ابی داؤد میں اس حدیث کے آخر میں یہ بھی تحریر ہے وہ خلیفہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی اپنی کتاب المناقب میں تحریر کرتے ہیں اس امت میں امام مہدی علیہ السلام کا وجود اور آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانا حد تواتر کے طور پر ثابت ہے۔ ابن حجر اس کے بعد کہتے ہیں بدر الدین عینی اس حدیث کی مفصل شرح کرنے کے بعد اس طرح نتیجہ اخذ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے قیامت کے قریب آخری زمانے میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ قائل ہیں کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی وہ درست ہے اور ان کا یہ عقیدہ حق بجانب ہے۔ اور نووی کتاب تہذیب الاسماء میں کلمہ عیسیٰ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنا اسلام کی تائید اور تصدیق کی خاطر ہے نہ کہ اپنی نبوت اور مسیحیت کو بیان کرنے کے لیے، اور خداوند متعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھوا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں اس امت کو قابل افتخار بنانا چاہتا ہے۔
اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بعض محققین کے نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں جب ہم ان احادیث کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اہل تشیع کے 12 امام ہیں جو سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس حدیث کو کسی طرح بھی خلفائے راشدین پر منطبق کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد 12 سے کم ہے۔ اسی طرح اسے بنی امیہ یا بنی عباس کے سلاطین پر بھی منطبق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان 2 سلسلوں میں سے ہر ایک میں 12 سے زیادہ حکمران رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بعض افراد نہایت ہی ظالم اور سفاک قسم کے لوگ تھے اور بعض تو بالکل اسلامی احکام کے پابند نہیں تھے سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ علاوہ ازیں بنی امیہ بنی ہاشم میں سے بھی نہیں ہیں، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ان سب کے قبیلہ بنی ہاشم میں سے ہونے پر تاکید فرمائی ہے۔ پس ناچار اس حدیث کو شیعوں کے 12 اماموں پر منطبق کرنا پڑے گا جو سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ اشخاص اپنے زمانے کے سب سے زیادہ دین آشنا تھے اور علم و آگاہی میں کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور فضل و کرم اور تقوی و پرہیزگاری میں یہ ہستیاں ہر زمانے میں زبان زد عام و خاص ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کو یہ کلمات اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثہ میں ملے ہیں۔ اسی طرح حدیث ثقلین اور اس طرح کی دوسری احادیث اس نظریے کی تائید کرتی ہیں۔ شیعہ احادیث میں ایک ہی موضوع کو 2 طرح سے منعکس کیا گیا ہے۔ خلفاء کی تعداد دربیان کی گئی ہے۔ جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری قائم ہیں، پس یہ لوگ میرے جانشین، وصی اور سرپرست ہیں اور میری امت پر خدا کی طرف سے حجت ہیں۔ ان کی امامت کا اقرار کرنے والا مومن اور ان کے فضل اور مقام کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ 12 خلفاء میں سے ہر ایک کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیت اطاعت میں اولو الامر سے مراد کون ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ میرے جانشین اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، پھر حسن، پھر حسین علیہ السلام، پھر علی بن الحسین، پھر محمد بن علی ہیں جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں، اور اے جابر، تم ان کا زمانہ درک کرو گے، جب ان سے ملنا تو انہیں میرا سلام کہنا۔ پھر جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر وہ جو میرا ہم نام اور ہم کنیت ہوگا، جو زمین پر خدا کی حجت اور بندوں کے درمیان بقیت اللہ ہوگا، جس کے ذریعے خدا مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا۔ اسماعیلیہ کا اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم کبھی امام سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، جو کوئی امام ہوگا اس کا باپ بھی امام رہا ہوگا اور پھر اس کے باپ کا باپ، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ازل تک، کیونکہ وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ اس طرح امام کا بیٹا امام ہوگا اور خدا کو امام سے پہچانا جاتا ہے، اور بغیر امام کے خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے ہر زمانے میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شریعت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، اصل باطن یہی ہے۔ اسماعیلی امام اسماعیل کو اولو العزم بھی کہتے ہیں۔ اسماعیلی عقیدہ کے مطابق 7 اشخاص اولو العزم کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اولو العزم کا مطلب ہمت و صبر والے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت محمد بن اسماعیل ہیں۔ اسماعیلیہ کو سبیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ نام اس فرقے کے عقیدے کی وجہ سے پڑا، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت پہچاننے والے صرف 7 اشخاص ہیں۔ عام طور پر اسماعیلی مصر کے فاطمی خلفاء کو اپنا سیاسی اور مذہبی سربراہ مانتے تھے۔ اسماعیلی فرقوں کا اختلاف ان کے خلفاء کی جانشینی پر ہوا۔ اسماعیلی فرقے کے خلیفہ مولانا الامام المستنصر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نزار تھا اور دوسرے کا نام مستعلا تھا۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان دونوں میں جانشینی پر جھگڑا ہوا۔ فدائیان قلعہ الموت ایران سب نزار کے طرفدار تھے اور اہل یمن سب مستعلی کے طرفدار تھے۔ اس طرح خلیفہ مستنصر کے دونوں بیٹوں کو ماننے والوں کے 2 فرقوں کا آغاز ہوا۔
मस्तौलिया और नज़ारिया। इस्माइली खोजों का अकीदा यह है कि आगा खान फ़िरका इस्माइलिया के हाजिर इमाम हैं और उनको हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रोशनी मिलती है। ये लोग सारे इमामों का सिलसिला हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते हैं। इमामी इस्माइली ईरान में अल्लाह अताई कहलाते हैं। एशियाई मुतवस्सत और चीनी तुर्कस्तान में मौलाई कहलाते हैं। शाम और मिस्र और शुमाली अफ्रीका में इस्माइलिया कहलाते हैं। शाम में उनको दुरूस भी कहते हैं और अफ़गानिस्तान में मौलाई भी कहते हैं। हिंदुस्तान में बोल चाल में बदखशानी कहलाते हैं। आगा खानी लोग अपनी नज़रें आगा खान को देते हैं। ये अपनी आमदनी में से 12% हिस्सा आगा खान को देते हैं और इस नज़र को 2 सौंग पैदावार का 10वां हिस्सा या उशर के नाम से जाना जाता है। 2 सौंग को उनके मज़हब में कलीदी हैसियत हासिल है। उनकी मुक़द्दस किताब गन्नान में इसकी हदायत मौजूद है। खोजों का फ़र्ज़ है कि अपने इमाम को नज़रें दें। गन्नान में और बहुत से बयानात हैं। आगा खानी अपनी नज़रें अपने हाजिर इमाम को इसलिए देते हैं कि इस जहान में सरसब्ज़ हों। आगा खानी लोग आगा खान को खुदा का कायम मकाम तसव्वुर करते हैं और ये ख़याल करते हैं कि उनमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नूर है। जो इमाम ज़िंदा और मौजूद है उसको हाजिर इमाम कहते हैं। गन्नान में ये लिखा हुआ है कि हाजिर इमाम की पेशकश में किसी को हिस्सेदार ना बनाया जाए। इनके यहाँ दुआ में तमाम इमामों के नाम पढ़े जाते हैं और तमाम पीरों के नाम लिए जाते हैं। खोजे मौजूदा आगा खान के जद्दे अमजद आगा हसन अली शाह मरहूम को इमाम मानते हैं और वो दुनिया के कई हिस्सों में पीर भी कहलाते हैं। वलादत और शादी के मौका पर भी नज़र दी जाती है। नज़रो न्याज का एक और भी तरीका है जो सरबंदी कहलाता है, यानी कोई आदमी अपनी जायदाद हाजिर इमाम को भी कर दे। खोजे इन रसूमात बंदगी को बहुत सख्ती के साथ अदा करते हैं। इस बहस का नतीजा यह है कि हकीकी इमाम वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुंतखब और मुकर्रर किए गए हैं। इन इमामों की तादाद सिर्फ 12 हैं और ये 12 इमाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से हैं, जिन्हें अल्लाह की मर्ज़ी से रहनुमाई के लिए चुना गया था। जहाँ तक इस्माइली और आगा खानी फ़िरके का ताल्लुक़ है, उनके इमाम ख़ुद साख्ता हैं और उन्हें अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुकर्रर नहीं किया गया। इनके अकायद में इस तरह की तख्लीक करदा रहनुमाई को कबूल करना एक कुफ्रिया अकीदा है, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रर करदा इमामों के मफ़हूम और हकीकत के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह करीम हम सब को दीन इस्लाम की पैरवी करने वाला और इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।